السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ 9 مئی کے بدقسمت واقعات کے بعد سے پی ٹی آئی کے خلاف ایکشن جاری ہے۔ اس حوالے سے آج یہ پیش رفت ہوئی کہ بانی پی ٹی آئی کو جی ایچ کیو حملہ کیس میں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی واقعات سے جڑے تقریباً 12 کیسز میں بانی پی ٹی آئی اور کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور کیا گیا۔ اٹارنی جنرل نے اس سے پہلے ماضی میں یہ بتایا تھا عدالت کے روبرو کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کے پس منظر میں تقریباً 102 افراد کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائلز کی اجازت دے دی گئی، اور حال ہی میں ایک اور جو بڑی پیش رفت ہوئی اس سلسلے میں وہ یہ تھی کہ نگراں وفاقی کابینہ کی جانب سے بھی ان واقعات کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس نے یہ طے کرنا ہے کہ ماسٹر مائنڈ کون تھا اور اس کے محرکات اور وجوہات کیا تھیں۔ مگر اس سب کے باوجود ہمیں نون لیگ کی تسلی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ان کی طرف سے الیکشن سے قبل 9 مئی کے واقعات کی سزائیں سنانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور ریپیٹڈلی کیا جا رہا ہے، اور اس میں ایک اور چیز نے ایڈ آن کیا ہے، وہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا 2 دن قبل دیا گیا ایک انٹرویو ہے جس پر آج لیگی رہنما جاوید لطیف نے سخت رد عمل دیا۔ تو آپ سنیے نگراں پرائم منسٹر نے تناظر میں کیا بیان دیا اور جاوید لطیف صاحب نے کیا رد عمل دیا۔ ایسا کیا ہو کہ نون لیگ کی اس معاملے میں تسلی ہو، اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے۔ دیگر ایشوز بھی زیر بحث آئیں گے جس میں نون لیگ کا اپنی سیاسی فیصلہ سازی کے حوالے سے عدلیہ کے اوپر انحصار، عدالتی فیصلوں کے اوپر انحصار، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اور سینٹ میں جو قرارداد الیکشن ڈیلے کے حوالے سے منظور کی گئی تھی اس کے اوپر بحث ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ اب اس پہ سینیٹر عرفان صدیقی نے بھی بڑے سنگین سوالات اٹھا دیے ہیں۔ تمام ایشوز کے اوپر بات کریں گے۔ مہمانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ آج ہم امید رکھتے ہیں کہ سیر حاصل گفتگو ان ایشوز کے اوپر۔ میں اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے تاج حیدر صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، ہمارے ساتھ سینیٹر سیف اللہ ابڑو صاحب موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، اور نہال ہاشمی صاحب مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا۔ نہال صاحب، یہ جو ہم نے ابھی آپ کو میاں صاحب کی گفتگو سنائی، میں کئی دفعہ آپ سے پہلے بھی اس پہ بات کر چکی ہوں، لیکن اب بیانات اور مطالبے کی سنگینی کا آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا ان کی ٹون سے۔ تو کیوں آپ کی جماعت اتنی سیخ پا ہے 9 مئی کے واقعات کی سزاؤں کے حوالے سے، اور بالخصوص کہا جا رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے کیوں نہیں سنائی جا رہی ہیں سزائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من حیث الپارٹی ہم سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون کی حکمرانی چاہیے۔ ہم کسی کو بھی فورس نہیں کرتے ہیں کہ آپ کسی بے گناہ کو وداؤٹ ایویڈنس سزا دیں، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں ہم معصوم اور بے گناہ لوگوں کے حق میں کھڑے ہیں، وہیں ہم مجرمین جو ہیں جنہوں نے جرم کیا ہے ان کو ہم کہتے ہیں کہ ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، کیونکہ تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کی حرکت اور سیاست میں تشدد اور فسادات اور دہشت نہ پیدا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں، اور یہ ہمیشہ کہا گیا ہے، ڈیلے انجسٹس نہال صاحب، یہ الیکشن سے پہلے ہی کیوں ہو؟ آپ کا مطالبہ الیکشن کے ساتھ یہ میاں جاوید لطیف صاحب کا ذاتی مطالبہ ہے۔ ہمارے جو پارٹی ترجمان ہے، یہ پارٹی کا پرنسپل اسٹینڈ نہیں، پارٹی کا پرنسپل اسٹینڈ یہ ہے کہ کسی بے گناہ کو سزا نہ ہو اور کسی گناہ گار کو نہ چھوڑا جائے جو کہ پاکستان کے اساس پہ حملہ کرے، پاکستان کے نظریات پہ حملہ کرے، پاکستان کے اداروں پہ حملہ کرے۔ آپ پولیٹیکلی کریکٹ بات اصول کی بیسس پہ، تو اب آپ نے مجرمان اور ملزمان میں فرق نہیں کیا۔ یہاں پر ان لوگوں کے اوپر کیسز ان کے ٹرائل چل رہے ہیں، لیکن یہ گفتگو صرف میں اس لیے مجرمان کہتا ہوں، آپ سے ایک منٹ سن لیجیے گا، میں وکیل ہوں، میں مجرمان اس لیے کہتا ہوں کہ ہم کئی وقتوں میں بہت ساری چیزوں کو ڈیلے کر دیتے ہیں، بہت ٹیکنیکلٹیز میں چلے جاتے ہیں۔ جو تصاویر اور جو کردار اور جو گفتار اور جو تقاریر اور جو ایکشن اور جو دھمکی اور جو گالی اور جو گلوج ہے، وہ آپ بڑا سمپل ہے، عدالت اگر اس کی فرانزک کرا لے تو کسی اس طرح کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں، اس طرح کی کوئی ایویڈنس کلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اٹ از ریٹن آن دا وال۔ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ انگلینڈ میں ایک بار بجلی فیل ہو گیا لندن میں، تو وہاں پہ بہت ساری ڈکیتیاں اور چوریاں لوٹ مار ہوئی، تو جو وہاں کی انتظامیہ تھی انہوں نے وہاں پہ کم و بیش 50 لاکھ سی سی کیمرے لگے ہوئے، انہوں نے ان سی سی کیمرہ کو نکالا اور اس سے 8,000 یا 12,000 جو ملزم تھے ان کو برآمد کیا، ان کے آن دا بیسس آف دیٹ، اور ان کو دن رات 24 گھنٹے سنتے لیں نا، سن تو لیں، 24 گھنٹے وہ عدالتیں چلتی رہیں اور لوگوں کو سزا اور جزا ملتا رہا۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے لوگوں کا اعتبار اس لیے اٹھ جاتا ہے انصاف کے نظام سے عام پاکستانیوں کا کہ وہاں پہ ڈیلے ہو جاتا ہے، تو ڈیلے نہیں ہونے چاہیے۔ چلیں نہال صاحب میں آگے بڑھتی ہوں، وہاں 24 گھنٹے عدالتیں چلی ہوں گی، یہاں ملٹری ٹرائل ہے، ملٹری کورٹس ہیں، تو دونوں کو اس حوالے سے بھی رکھا جائے۔ سینٹر صاحب یہ سنگین واقعات ہیں 9 مئی کے، اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کیا آپ لوگوں کے جذبات بھی مطابقت رکھتے ہیں مسلم لیگ نون کے جذبات کے ساتھ کہ ان کو سزائیں ہو کیوں نہیں رہی، اور خاص کر الیکشن سے پہلے؟ نہیں، مقصد یہ ہے کہ ایک بے انتہا ماؤنٹنز آف ایویڈنس ویڈیوز ہیں، یہ ہیں، ایک ایک شخص پہچانا جا رہا ہے، یہ تو ظاہر ہے، پیچھے بھی ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی دماغ تھا، اور ہر چند کے ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے پورا یہ منصوبہ بنایا تھا، لیکن پھر بھی ایک تفتیش کا پروسیس ہے، ایک عدالتی پروسیس ہے، ایک اپیل کا حق ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قانون کی پیروی ہونی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ ہمیں حیرت اس بات پہ ہے کہ مسلم لیگ بجائے اس کے کہ اپنا منشور سامنے لائے، عوام کے لیے وہ کیا سوچ رہے ہیں، جو اس وقت بھوک ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، اس کا کوئی حل سامنے رکھیں۔ اب انتخابات آ رہے ہیں، وہ کیا ادھر پیچھے پڑ گئے، یہ تو کب تک یہ نفرت کی سیاست ہوتی رہے گی؟ عوام کے لیے بھی تو کچھ سوچیں نا، صرف کہ وہ اشرافیہ کی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں یہ دونوں، اور عوام کو بالکل نظر انداز کیا۔ آپ کو سینٹر صاحب یہ لگ رہا ہے کہ نون لیگ کا اپنے منشور پیش کرنے، یا وہ جو کہ آگے ہماری پروگرام میں بھی ڈیبیٹ ہوگی، اس کے بجائے انحصار ان سزاؤں کے اوپر ہے، خاص کر 9 مئی جو ان کے بڑے اپوننٹ ہیں پنجاب میں پی ٹی آئی؟ پتہ نہیں اب وہ کیا سوچ رہے ہیں، لیکن یہ کہ میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے سمجھ رہا ہوں کہ جتنی بھی سختی کی جا رہی ہے اتنی ہمدردی پیدا ہوگی، اور یہ اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ سختی کرنے سے جو ہے ان کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی تو شاید وہ غلطی پہ ہیں، لیکن یہ کہ میں کہہ نہیں سکتا کہ کیا ان کا ذہن ہے اور کیا وہ سوچ رہے ہیں۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سختی ہوگی اور کچھ بے گناہوں کے اوپر زیادتی ہوگی تو پھر جنہوں نے کہ جرائم کیے ہیں ان کے جرائم جو ہیں وہ پس پش چلے جائیں گے۔ سینیٹر سیف صاحب آپ سے یہ میں دیکھیں، ایک طرف آپ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کا، عدالت لے کر جا رہے ہیں معاملہ، ایک مظلوم کا چہرہ اپنا رہے ہیں الیکشن کے اعتبار سے کہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن آپ کے جو مخالف ہیں وہ ابھی بھی ناکافی سمجھتے ہیں اس 9 مئی کے تناظر میں جو کاروائیاں ہوئی ہیں ان کو، کیا کہیں گے آپ نے گفتگو سنی نہال ہاشمی صاحب کی؟ دیکھیں یہ کافی گفتگو ہوئی، جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں یہاں شو میں، تو پہلے تو میں آپ کی چیز کا جواب دوں کہ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی معصوم چہرہ بناتی ہے۔ ابھی اگر آپ لوگ ایسے سمجھتے ہیں، جو میڈیا کے لیے آئینہ ہوتا ہے ہر چیز کا، اور پبلک کو وہ صحیح جو ہے وہ رخ دکھاتا ہے، اگر میڈیا کا اسٹانس یہ ہے تو مجھے اس پہ بہت افسوس ہوا۔ اتنی زیادتی کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ غالباً میں نے اصطلاحاً بات کی، ابرو صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں میں کلیریفائی کر دوں، اصطلاحاً بات کی، ہر الیکشن میں ایک جماعت وکٹم کے طور پہ ہوتی ہے، آپ کہہ دیں اپنی بات، آپ کہہ دیں ابرو صاحب۔ پہلے آپ دیکھیں جب سوال پوچھ رہے ہیں تو کسی کو بات بھی کر رہے ہیں، یہ جاوید چودھری کو جو ہے نا مناسب لگتا ہے، آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا۔ اگر کسی مہمان کو آپ بلاتے ہیں تو اس کو تھوڑا آپ بے شک 30 منٹ کا سوال تو ابرو صاحب آپ نے ڈائریکٹلی میری طرف بات کی تھی تو مجھے کلیریفیکیشن تو دینی تھی نا ابرو صاحب، اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ون سائیڈڈ، آپ کو میں کلیریفائی کر رہی ہوں کہ وکٹم کے طور پہ اصطلاحاً میں نے یہ لفظ استعمال کیا، اب آپ کنٹینیو کریں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ جو بھی پہلے تو بھائی 9 مئی کے واقعات ہوں، پاکستان میں اور کوئی واقعات ہوں، جو بھی آدمی غلط کام کرتا ہے اس پہ اگر کوئی ایلیگیشن ہے، ایف آئی آر ہے، تو اس پہ عمل ہونا چاہیے، اور وہ ڈیسائیڈ کس نے کرنا ہے کہ یہ ملزم ہے یا مجرم ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، وہ کورٹوں نے کرنی ہے نا۔ مجھے تو دونوں دوستوں کی باتوں میں تاجر صاحب بھائی ہیں، ان کے لیے بڑی ریسپیکٹ ہے، ہمارے کولیگ ہیں، سینئر کولیگ ہیں، ان کا یہ کہنا کہ انہوں نے تو آج فیصلہ بتا دیا کہ ساری چیزوں کے پیچھے عمران خان ہی ہے، تو پھر تو دیکھیں اس چیز پہ ہم تو وہ بات ہی نہیں کہتے۔ آپ کو پتا ہے کہ کھلم کھلا زرداری صاحب نے کہا تھا کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، وہ تو آن لائیو کہا تھا، تو کیا وہ کس کے لیے کہا تھا؟ وہ سٹنگ آرمی چیف تھا، راحیل شریف صاحب تھا، تو ان کو تو کچھ نہیں حکومت ملی۔ جہاں تک بات ہے اگر پی ڈی ایم گورنمنٹ لیکن بجائی تو نہیں تھی نا اینٹ سے اینٹ،
ابڑو صاحب اگر آپ میری قطع کلامی کو مائنڈ نہ کریں، پی ٹی آئی پہ الزام ہے کہ انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی جس کے ویژولز ہر روز ٹی وی کے اوپر آ رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے نا ویڈیو جس کی آئی ہے تو لوگ جیلوں میں ہیں نا، کس کو کون منع کر رہا ہے؟ فیصلہ کون کرے گا؟ کورٹیں کریں گی نا. ہاں اگر فیصلہ کرنا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے پی ٹی ایم کے جماعتوں کو تو وہ ایک الگ اپنی ایک عدالت لگا لیں، پی ٹی ایم عدالت اس کو نام دے دیں، جس کو چاہے سزا دے دیں. ہاں لازمی ہاشمی صاحب کی بات صحیح تھی کہ عوام میں مایوسی بالکل پھیلتی ہے. دیکھیں ایک مجرم کنوکٹیڈ وہ باہر سے آیا، جس طریقے سے وہ باہر گیا، جس طریقے سے آیا، تو عوام میں مایوسی تو پھیلتی ہے نا. افسوس یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وکیل بھی ہوں اور الحمدللہ ہوں گے بھی، لیکن بات یہ کہ ملزم اور مجرم میں تفاوت نہیں ہے. مجرم عدالتیں کہتی ہیں، نون لیگ کسی کو نہیں کہہ سکتی. مجرم وہ تھا جو کنوکٹیڈ تھا باہر سے آیا، اس کو مجرم کیوں نہیں آپ کہتے؟ جس کو مجرم کہنا چاہیے، جس کو پوری 24 کروڑ عوام جانتی ہے، دنیا جانتی ہے وہ مجرم تھا ہے. آپ جن کے کیسز چل رہے ہیں ان کو آپ مجرم کہہ رہے ہیں، مجرمین. اچھا اب جب ان کا ٹرائل چل رہا تھا تو آپ لوگوں نے ان کو چور ڈاکو کے القابات دیے ابڑو صاحب. اب یہاں آپ کہتے ہیں کہ وکیل کو آپ کے اپوننٹ پارٹیز جو ہیں وہ کوئی اس قسم کی بات نہ کریں اور اصول اور پرنسپلز کو مد نظر رکھیں. ایک وکیل کو یہ زیب ہی نہیں دیتا اگر اس کو اس لفظ میں تفاوت نہیں آتا کہ ملزم کیا ہے مجرم کیا ہے. بھائی مجرم جب عدالت اس کو قرار دے تو لازمی اس کو قانون کے حساب سے سزا ملے گی. یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. جہاں تک نون لیگ کی بات ہے، ان کی ڈیمانڈ ہے، نون لیگ چاہتی ہے کہ ہمیں ایک لسٹ ملے، اس میں ان کے ایم این ایز آ جائیں، اس پہ میاں صاحب جو ہے پرائم منسٹر اناؤنس ہو جائے تو بند کروا دیں الیکشن. آپ لسٹ بنوا دیں، اناؤنس ہو کے آ جائیں، جیسے آپ کے کیسز ختم ہو گئے کنوکشن کے بھی. ہمیں تو آبجیکشن نہیں ہے. پاکستان کا عوام دیکھے کہ آپ لوگوں کا اصل چہرہ کیا ہے، آپ پہلے کیا تھے اب چلے جی نہال صاحب اس پہ رسپونڈ کر سکتے ہیں. نہال ہاشمی صاحب، یہ ابڑو صاحب سمجھتے ہیں کہ مایوسی پھیلی ہے کنوکٹڈ کے واپس آنے سے اور سیاست میں حصہ لینے سے. میاں صاحب کی وہ بات کر رہے ہیں. جی بالکل میں بھی سمجھتا ہوں کہ نواز شریف ہاں مجرم ہے ان کی نظروں میں، جو پاکستان کے دفاع کو کمزور کرنا چاہتے تھے، کیونکہ نواز شریف نے دفاعی صلاحیتوں کو بڑھائی. نیوکلیر میزائل، جے ایف تھنڈر، نیوکلیر پاور. ہاں نواز شریف مجرم ہے ان کے نگاہوں میں جو پاکستان کے لوگوں کو بانٹنا چاہتے تھے. انہوں نے موٹر وے بنا کر کے، انہوں نے پورٹس بنا کر کے پاکستان کو جوڑا. ہاں نواز شریف مجرم ہے ان کے نگاہوں میں جو پاکستان کو اندھیرے میں رکھنا چاہتے تھے. نواز شریف نے بجلی گھر لگا کر کے پاکستان کو اجالے میں تبدیل کیا. ہاں نواز شریف مجرم ہے ان لوگوں کے نظروں میں جو نوجوانوں کے ہاتھ میں ہتھیار دینا چاہتے تھے، دھماکے کروانا چاہتے تھے اور نوجوانوں کے اخلاق کو، کردار کو، گفتار کو بگاڑا، ان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دیا. ہاں نواز شریف مجرم ہے ان دہشت گردوں کے نظروں میں جو کراچی سے 1100 روپے تو کیا وفائی نہیں کیا، نواز شریف نے شہر کو امن دیا پاکستان کو. ہاں نواز شریف مجرم ہے ان کے نظروں میں جو نواز شریف سی پیک کے منصوبے لے کے آ گئے، روزگار اور معیشت کو ٹھیک کیا. ہاں نواز شریف مجرم ہے ان لوگوں کے نظروں میں جو لوگوں نے کشمیر کا سودا کر دیا نواز شریف کے جانے کے بعد اور ہندوستان 370 کو ختم کر دیا. تو نواز شریف اگر ان کا مجرم ہے تو وہ جرم ہمیں قبول ہے کہ ہاں پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کے آئین کے لیے، پاکستان کے جمہور کے لیے ہم نے جو اگر کیا اور ان کے نظروں میں ہم مجرم ہیں تو ہاں ہم یہ جرم کرتے رہیں گے. مگر دوسری طرف جن لوگوں نے کشمیر کو سودا کر لیا، جو لوگ اغیار کے ساتھ سودے بازی کرتے ہیں، جو اداروں پہ حملہ کرتے ہیں، جو پارلیمنٹ پہ حملہ کرتے ہیں، جو امریکہ میں کھڑے ہو کے ہمارے ملزموں کو کہتے ہیں کہ جیل میں اس کے پنکھے نکال دو، جو پورے کے پورے خاندان کو اندر کر دیتے ہیں، جو پورے کے پورے لوگوں کے گھروں کو مسمار کر دیتے ہیں، جو لوگوں میں جعلی ہیروئن ڈال دیتے ہو، جو قومی خزانے کو لوٹ لیتے ہو، جو 190 ملین ڈالر جو ہے وہ کسی اور چور ڈاکوؤں کو دیتے ہو. واہ وہ تو امین ہے. چلیں اب اتنی کارکردگی کے باوجود نہال ہاشمی صاحب، اتنی کارکردگی جس کا آپ نے ذکر کیا اس کے باوجود منشور کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ عوام کے درمیان میاں صاحب کیوں موجود نہیں ہیں اور کیوں آپ کی پارٹی مخالفین کو سزا دینے کا مطالبہ کر رہی ہے؟ ہمارا منشور ہیلتھ کارڈ ہے، ہمارا منشور نیوکلیر پروگرام ہے، ہمارا منشور موٹر وے ہے، ہمارا منشور سی پیک ہے، ہمارا منشور دانش اسکول ہے، ہمارا منشور آشیانہ ہے، پرائم منسٹر ہاؤسنگ اسکیم ہے. یہ ہمارے منشور اور اس کو ہم اور آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی. چلیں اب یہ سارا کچھ بھی آپ کے پاس ہے لیکن آپ کی پارٹی پھر بھی سپریم کورٹ کے فیصلوں پر انحصار کر رہی ہے. سینٹر صاحب
یہ جو ایک لاڈلا کا خطاب میاں صاحب کو دیا تھا وہ آپ کے چیئرمین صاحب نے بلاول صاحب نے یہ بات کہی تھی، لیکن یہ ان کا جو ایک یہ بھی پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو کچھ 2018 کے الیکشنز میں میاں صاحب کے ساتھ ہوا وہ چیزیں ریورس ہو رہی ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، بالخصوص جو کل عدالتی فیصلہ بھی آیا ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے؟ دیکھیے چیئرمین بلاول اگر کسی کو پرائم منسٹر سلیکٹ کہتے ہیں تو وہ بات چپک جاتی ہے، ایک لائٹر مومنٹ میں کہی ہوئی بات، لیکن یہ کہ اس میں گہرائی بہت ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو لاڈلا کہتے ہیں تو سب لوگ وہی لاڈلا کہنے لگتے ہیں، تو یہ چیزیں تو اپنی جگہ ہیں، اور جو سیاسی اختلافات ہیں وہ بھی اپنی جگہ ہیں، لیکن بڑی چیز یہ ہے کہ چیئرمین بلاول نے اپنا 10 پوائنٹ پروگرام بھی دیا ہے، اور اگر اس میں کوئی بہتری لائی جا سکتی ہے تو ہم ویلکم کریں گے تمام دوسری جماعتوں کو کہ ہاں اس میں اگر کوئی بہتری لائی جائے تو اور زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر وہ سرے سے گفتگو ہی نہیں کر رہے، جو ملک میں بے روزگاری کا مسئلہ ہے یا جو ملک میں بجلی کے دام جس طریقے سے بڑھ رہے ہیں یا ملک میں مہنگائی کا مسئلہ ہے، جس طریقے سے غربت اپنے پنجے گاڑ چکی ہے، اور ہم نے کچھ سلوشنز سامنے رکھے ہیں، اور وہ سلوشنز کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم جہاں ہماری حکومت تھی وہاں کامیابی کے ساتھ کرتے رہے، جیسے تھر کے اندر ہم 3.5 روپے فی یونٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں، 3600 میگا واٹ بنا رہے ہیں، اور ہم نیشنل گریڈ کو وہ دے رہے ہیں، یا تمام تر تباہی کے باوجود جو پچھلے سال آئی، ہم نے 5 سال میں کوئی 5,500 کلومیٹر سڑکیں بنائی ہیں، ان کو ریپیئر کیا ہے، ان کو امپروو کیا ہے، یا ہیلتھ پروگرام ہے ہمارا، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہم جو کچھ کر چکے ہیں کامیابی کے ساتھ اس کو ہم پورے ملک میں لے جانا چاہتے ہیں۔ 50,000 مکان ہم بنا چکے ہیں 3 مہینے میں، اور 20 لاکھ کی ہماری اسکیم چل رہی ہے، 2 لاکھ سولر پینلز ہم لگا چکے ہیں گھروں پہ، غریب ترین گھروں پہ 3 مہینے میں، اور 21 لاکھ گھروں پہ ہمیں لگانا ہے۔ تو اگر سندھ میں یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے تو ہمارا خیال ہے کہ ہم باقی ملک کے اندر بھی۔ لیکن سینیٹر صاحب جو نون لیگ آج کل مخاطب کر رہی ہے وہ سندھ بالخصوص کراچی کے عوام کو، احسن اقبال صاحب نے کہا جس دن ایم سے ان کی ملاقات تھی کہ ہم منی بیک گارنٹی دیتے ہیں اگر ہم نے وہ تمام کام جو پنجاب میں کیے وہ وہاں پر نہ کریں۔ تو اب جو جی ڈی اے ایم اور نون لیگ کا سندھ میں اتحاد بن رہا ہے، کوئی پیپلز پارٹی تھریٹنڈ فیل کر رہی ہے اس سے؟ دیکھیے مسلم لیگ کی بات پہ اگر کوئی اعتبار کرے تو میرے خیال سے اسے سیاست میں نہیں ہونا چاہیے۔ کتنی دفعہ یہ ہوا، سی پیک کے اوپر کیا ہوا، یا جو سینسس کے اوپر معاملہ تھا اس میں کیا ہوا، کہ بالکل سی پیک کے اوپر تو سینسس کے اوپر تو دستخط کر کے ایگریمنٹ پہ 15 دن بعد وہ پھر گئے۔ تو وہ اگر کراچی والے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کراچی کی ایک جماعت اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ میاں صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں یا مسلم لیگ کچھ کہہ رہے ہیں اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا تو بہرحال مبارک ہے، کاش کہ ہو جائے، لیکن اس کو دیکھیے کہ جو ہو چکا ہے، اور اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں اتحاد بنانا آپ کی پورا حق ہے، لیکن اتحاد کی کوئی نظریاتی بنیاد ہونی چاہیے۔ یعنی جو جی ڈی اے ہے وہ سندھ کے مسائل پہ کیا کر رہی ہے؟ آج بھی میں دیکھ رہا تھا بڑے تبصرے اس بات پہ آئے کہ سندھ پہ پاکستان پیپلز پارٹی آواز اٹھاتی ہے، اور ابھی جو میں نے پیپرز دیکھے ہیں تو جناب عمران خان کے 3.5 سال کے دور میں جو ہماری پی ایس ٹی پی ہوتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا جو ڈیولپمنٹ پروگرام، اس میں صرف 20 کروڑ روپے سندھ کے لیے رکھے گئے، اور وہ بھی ایک فیزیبلٹی رپورٹ کے لیے رکھے گئے کہ رائس کینال کو منچھر سے کیسے کنیکٹ کیا جائے، اور وہ فیزیبلٹی شروع ہی نہیں ہوئی اور 1 پیسہ ریلیز نہیں ہوا۔ تو ہم اپنے وسائل سے یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں، جو فیڈرل گورنمنٹ سے ہمیں ہمارا حصہ ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا، لیکن جی ڈی اے اس پہ نہیں اٹھاتی، اور جو سندھ کی حق تلفی ہے اس میں مسلم لیگ نون برابر کی شریک ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ دونوں مل کے لڑ رہے ہیں تو پھر
وہی ابڑو صاحب سمجھ جائیں گے. میں ابڑو صاحب کی طرف ہی جاؤں گی اب. ابڑو صاحب وڑن پان میں اسا کے چائے بھائی صاحب ابڑو صاحب وڑن پان میں. ابڑو صاحب اب آپ کہیے یہ سندھ میں نون لیگ تیار ہے, پیپلز پارٹی کو اپنے نشانے پہ تو آبویسلی انہوں نے رکھا ہوا ہے ٹف ٹائم دینے کے لیے, لیکن آپ کی جماعت کی کیا سٹینڈنگ ہے سندھ کے اعتبار سے پی ٹی آئی کی؟ کیونکہ باقی ملک کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں, آج پریس کانفرنس ہوئی ٹکٹوں کے معاملے کے اوپر تقسیم کے حوالے سے, جدھر شیر مروت صاحب کے پی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ابھی تک کسی وکیل کو ٹکٹ نہیں ملا, پھر ادھر سے آئے پارٹی ورکرز نے بھی پی ٹی آئی کے حوالے سے سوال اٹھایا, بلکہ ایک احتجاج نما ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو وکلا ہیں ہمارے ان کو ٹکٹس ابھی تک کوئی ٹکٹس کی تقسیم کا کوئی لاہ عمل نہیں بنا. سو آپ لوگ سندھ میں کیا کریں گے, اور اس پہ بھی تبصرہ کریں نون لیگ کیا ٹف ٹائم دے پائے گی پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیں جی آپ کے 3-4 سوالات ہیں نا. تو پہلے تو نون لیگ تو بلا وجہ اچھل رہی ہے سندھ میں. نون لیگ کا ہے کیا سندھ میں؟ انٹیریئر سندھ میں کچھ بھی نہیں ہے. کراچی میں ٹوٹل 3 ان کے یونین کاؤنسل کے چیئرمین آئے, تاج صاحب کو بہتر پتہ ہے ابھی جو لوکل باڈیز الیکشن ہوئے تھے میئرشپ کے, تو ان کا ہے کیا؟ یہ تو اسی دلاسے پہ آ رہے ہیں کہ جہاں سے ان کو لسٹیں بنیں گی, جہاں سے ان کو سیٹیں ملیں گی, یہ اپنا پنجاب تو سنبھالے نا. پنجاب ان سے سنبھل نہیں رہا. یہ ایک مرتبہ وہاں آپ نے دیکھا ان کو کوئٹہ بھیجا گیا, وہاں آ کے وہاں کی جو سردار نواب سارے کچھ ملے, جو پہلے پی پی کو جوائن کیا تھا وہ انہوں نے پی پی کو چھوڑ کے پھر نون لیگ کو جوائن کیا, پھر نواز شریف صاحب چلے گئے تو واپسی میں انہوں نے پھر زرداری صاحب کو جوائن کیا. تو یہ تو حالت ہے. نون لیگ ابھی تک خود اپنے بڑے صوبے میں کلیئر نہیں ہے. کیا کریں گے کراچی میں؟ ہاں لسٹوں میں ڈسٹریبیوشن میں ان کو کچھ حصے میں سیٹیں دینی ہے تو ان کو مل جائیں گی. حقیقت تو یہی ہے جس کے دلاسے پہ یہ مطلب چاہتے ہیں. جہاں تک بات ہے پی ٹی آئی کی, میں ایک چیز آپ کو بتا دوں تو پی ٹی آئی نے جون 2000 جہاں تاج صاحب نے جو بات کیا نا کہ پی ٹی آئی نے صرف 20 کروڑ رکھے تھے, میں آپ کو تھوڑی یاد دہانی کراؤں. جون 2000 جہاں تاج صاحب ہم ساتھ ہی آئے ہیں اس ٹینیور میں جو سینٹ میں مارچ 2021 میں, آپ جون 2021 کا بجٹ اٹھا لیں, 12 بلین کی اسکیمیں جس پہ 50% ایلوکیشن تھی. میں آپ کو نام بھی گنوا دیتا ہوں. لاڑکانہ میں مولیکولر انسٹیٹیوٹ 1.8 بلین, شکارپور میں شیخ ایاز انسٹیٹیوٹ 1 بلین, آئی بی اے یونیورسٹی سکھر میں 1 بلین, رانی پور میں وہاں یونیورسٹی 2 بلین, نواب شاہ میں قائد عوام اور وہاں ایک وہ میڈیکل کالج ہے ان کے لیے 1 بلین. یہ 12 بلین کے منصوبے دیے تھے خان صاحب نے. یہ جون 2021 کا بجٹ آپ دیکھ لیں. تو ایسی بات نہیں ہے, جو ہمارے پاس تھا ہم نے بہت کچھ دیا. تو ایک منٹ, جہاں تک یہاں انٹیریئر سندھ کی بات ہے نہیں, میں پی ٹی آئی کی بات کا, ہماری پی ٹی آئی کی حکومت تھی نا جون 21 میں, کسی اور کی تو نہیں تھی, ہماری حکومت تھی. لیکن یہ منصوبے صوبائی حکومت کے ہیں جن کو مدد دینے کی. نہ تاج صاحب, وہ پیسے ہی گورنمنٹ نے دیے ہیں, وفاقی حکومت ہے. میں آپ کو بجٹ دکھاؤں گا انشاءاللہ, ابھی ہم ساتھ ہوں گے نا سیشن میں, میں آپ کو بجٹ کی کاپی دوں گا, وفاقی بجٹ پی ایس ڈی پی. اچھا, جہاں تک بات آئی سندھ میں ڈیولپمنٹ کی, جو تاج صاحب نے بتایا کہ کام ہے نا, تو 15 سال سے گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے تو ان کا فرض ہے کام کرنا. لیکن یہ جو مطلب سڑکیں ہیں, یہ اریگیشن کینالز ہیں یا کوئی اور چیزیں ہیں, یہ آدھے سے زیادہ کاغذوں میں ہی بنے ہوئے ہیں. میں صرف لاڑکانہ آپ کو انوائٹ کرتا ہوں, بی بی آپ آ جائیں اپنی ٹیم کے ساتھ, تاج صاحب کو بھی لے آئیں. آپ لاڑکانہ, رتو ڈیرو, نو ڈیرو دیکھیں, نو ڈیرو جہاں بے نظیر صاحبہ کی مزار ہے, جہاں بھٹو صاحب کا مزار ہے, رتو ڈیرو کی حالت دیکھیں, شہداد کوٹ کی دیکھیں, جو محترمہ شہید کا حلقہ ہے. ہاں کاغذوں میں ترقی بہت ہوئی ہے, سولر پینل بھی بنے ہیں. اب وہ ابڑو صاحب ایک بریک کی طرف جانے ہیں. بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ہیلتھ سیکٹر میں بہت کام کیا ہے, بلکہ انہوں نے دیا نون لیگ کو کہ اگر آپ لوگوں کو لنڈن جانا پڑتا ہے علاج کے لیے تو آپ کے قائدین کو چاہیے کہ وہ سندھ کا رخ کر لیں, یا ہم پنجاب کے اندر ایسے اسپتال بنا دیں گے. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے تو جو بات سینیٹر تاج صاحب نے کی کہ نظریاتی بنیاد تو کوئی ہونی چاہیے اتحاد کی, اس پہ نہال صاحب سے جتنی گفتگو اس پہ ان کا کامنٹ بھی ہوگا, اور سینیٹر تاج صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ سرفراز بگٹی صاحب کے ساتھ کون سا نظریاتی بنیادیں تھیں اتحاد کی بلوچستان میں. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آ کے. بریک کے بعد خوش آمدید. بہت ساری باتیں مسلم لیگ نون کے حوالے سے کہی گئی ہیں. بریک سے پہلے سندھ میں بالخصوص جو ان کا اتحاد ہے, اب نہال ہاشمی صاحب آپ اس پہ رسپونڈ کریں کہ یہ جی ڈی اے اور ایم کیو ایم یہ اس پہ بات چیت کرتے ہیں. تاج حیدر صاحب کی نظریاتی کوئی بنیاد تو ہو, اتحاد کی سمجھ تو آئے, تو آپ لوگ کچھ زیادہ ہی خواب بشیر میمن صاحب نے آپ کو دکھا نہیں دیے؟ ان کو سرکاری افسری اور سیاست میں فرق آپ سمجھتے ہیں کہ معلوم ہے, یا کچھ زیادہ ہی آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سندھ سے؟
دیکھیں افسر، خواب ہمیں بالکل دکھائے ہیں سندھ کے عوام نے اور پنجاب کے عوام نے مل کر کے، اور جو اتحاد ہے ہمارا وہ بہت ہی نیچرل اتحاد ہے، نظریاتی اتحاد ہے۔ سندھ کے عوام پنجاب کے عوام سے اتحاد کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو ترقیات اور جو خوشحالی اور جو ایک آسودگی پنجاب میں ہے، جو سڑکوں کا نیٹ ورک ہے، جو بہتر اسکول کا مینجمنٹ ہے، جو اچھے ہسپتال کا سسٹم ہے، جو بلدیاتی نظام کو مؤثر طریقے سے چلانا ہے، جو نوجوانوں کو روزگار کے مواقع ہیں، جو وہاں کے شہری ترقی کے راستے پہ گامزن ہے، سندھ کے لوگ ان سے اتحاد کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کہ یہاں بھی ایک اتحاد کر لیا پیپلز پارٹی کے نام پہ لوگوں نے، یا جو بھی سمجھ لیں آپ، کہ یہاں پہ کیسا اتحاد ہو۔ میں آپ کو دعوے سے ایک واقعہ بتاتا ہوں، ابھی چند دنوں کا، ایک مجید کالونی میں واٹر بورڈ کا ایک ٹینڈر ہوا 2000 فٹ کا۔ جب وہاں پہ انجینئر آیا، ٹینڈر پاس ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو انجینئر صاحب کا میں نام نہیں لے رہا ہوں، نوکری چلی جائے گی، انہوں نے ہمارے جو چیئرمین تھے فیروز، ان کو کہا کہ جناب 200 فٹ تو آپ نے، 2000 فٹ کا تو آپ نے کیا ہے، مگر میں کروں گا 20% کام، 80% کام نہیں ہوگا۔ انہوں نے کیوں نہیں کریں گے کام؟ انہوں نے کہا 80% جو ہے افسران بالا کو دینا ہے، انہوں نے اوپر دینا ہے، وزیر مشیر نہیں معلوم سب کو کھلاتے ہیں۔ تو 80% جس صوبے میں ترقیاتی بجٹ کا کھا لیا جائے، جہاں پہ سسٹم کے نام پہ کراچی کی ایک ہی زمین کو بار بار مختلف لوگوں کو بیچ دیا جائے، جہاں پہ وزیر خود کہتے ہوں کہ 9,000 گھوسٹ اسکول ایگزسٹ کرتی ہے، جہاں پہ نوکری لینے کے لیے رشوت دی جاتی ہو، نوکری بکتا ہو، جہاں پہ کوئی بھی ٹینڈر بل پاس کرنے کے لیے رشوت عام ہے، سرے عام ہے، جہاں پہ ترقیاتی فنڈ کا 50% سے زیادہ کھا لیا جاتا ہو۔ کوئی ایک سڑک، کراچی کی کوئی ایک سڑک، کوئی علاقہ بتا دیں جہاں پہ پانی ہے، کوئی ایک نوکری بتا دیں جو فری میں ملا ہو، جہاں پہ گندم کی خرید میں یا پھر شوگر کے خرید میں یا کسی بھی خرید میں اگر حصہ نہیں دیا جاتا۔ اور یہ پورے سسٹم کے تحت یہ مشہور ہے، پورے کراچی کو معلوم ہے۔ ویسے نہال صاحب یہ باتیں الیکشن کے دوران یاد آ رہی ہیں یا آپ کو پی ڈی ایم کے اتحاد کے دوران بھی یاد آئی تھیں؟ تو ہم جو پیپلز پارٹی کے اوپر آپ کے ذہن میں اس قسم کے اتحاد کر رہے ہیں، ہم پاکستان کی ترقی کی اتحاد کر رہے ہیں، ہم سندھ کی ترقی کی اتحاد کر رہے ہیں، ہم سندھ میں کرپشن کے خاتمے کے اتحاد کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی سے پی ڈی ایم کے اتحاد کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ 16 مہینے کی حکومت میں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے نا، تب آپ لوگوں کو اس بات کا احساس کیوں نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ کرپشن کا ٹیگ ہے؟ افشا سن لے پوری افسا، یہ جو پیپلز پارٹی کے دوست دعویٰ کرتے ہیں 18 امینڈمنٹ ہمارا بنایا ہوا، اگر محمد نواز شریف صاحب نہ چاہتے اور ہم موو نہ کرتے، ہم اقتدار میں تھے، تو پھر یہ 18 امینڈمنٹ نہیں آ پاتا۔ اور 18 امینڈمنٹ کی روح یہ ہے کہ پاور، تاج بھائی اس کو ایکسیپٹ کریں گے، ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نیچے تک آئے، صوبے تک آگے کیوں رک گیا، یہ میٹروپولیٹن تک آئے، یہ ضلع تک آئے، یہ تحصیل تک آنا چاہیے، یہ یو سی تک آنا چاہیے جو انگلینڈ میں ہے۔ یہاں پہ صوبائی حکومت جو ہے سارے ضلع، وہ سانگڑ ہو، وہ گھوٹکی ہو، وہ خیرپور ہو، وہ سکر ہو، وہ حیدرآباد ہو یا کراچی ہو، یہاں پہ ان کے لوگ محروم اور مجبور ہیں بلدیاتی، کیونکہ صوبائی گورنمنٹ جب چاہتی ہے ایک نیا قانون بنا لیتی ہے، جب چاہتی ہے فنڈ کے لیے محتاج کر دیتی ہے، تو ہم نے اتحاد کیا، یہ ہمارا نظریاتی اتحاد ہے۔ چلیں نہال صاحب، آپ نے بڑا احسان جتایا ہے، مجھے اجازت دیجئے نہال صاحب آگے بڑھنے کی۔ 18ویں ترمیم ممکن نہیں تھی اگر نون لیگ نہ ہوتی ساتھ دیتی۔ مطلب ایک ہی صوبہ ہے جس میں انتخابات ہوتے ہی نہیں لوکل گورنمنٹ کے، اور جہاں پہ ولیج کاؤنسلز بنا کے ان کے ذریعے، نومینیٹڈ ولیج کاؤنسلز کے ذریعے کام ہو رہا ہے، یعنی جہاں ہوتے ہی نہیں۔ اور نہال بھائی مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جی پاور نیچے تک نہیں جا رہی، وہاں پنجاب میں نہیں جا سکتی۔ پچھلے 5 سال میں 84,000 مریض پنجاب سے آئے علاج کرانے سندھ کے سرکاری اسپتالوں میں، بلوچستان کے 2 لاکھ سے زیادہ آئے، اسی طریقے سے پختونخوا کے کوئی 1.25 لاکھ مریض آئے، کوئی ٹوٹل 3,28,000 پیشنٹس پچھلے 5 سال میں وہ تھے جو دوسرے صوبوں سے ہمارے اسپتالوں میں آئے۔ جی بہت خرابی ہے سندھ کے اندر، شارٹ کمنگس، میں بیچ میں بیٹھا ہوں، آئی ایکسیپٹ کہ دیر آر شارٹ کمنگس، لیکن اتنا خراب ہے پھر بھی سارے لوگ وہیں چلے آتے ہیں۔ اور بہت سی جو خرابیاں ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ سارے لوگ وہیں چلے آتے ہیں، کیونکہ باقی صوبوں میں نہ روزگار ہے، نہ جو ہے وہ علاج کا بندوبست ہے،
نہ اور غریبوں کے لیے کچھ وسائل ہیں، وہ سب کے سب سندھ میں آتے ہیں۔ ایک زمانے میں روزانہ کی بنیاد پہ 3 لاکھ لوگ جو تھے وہ سندھ آ رہے تھے۔ اب اس کے اوپر اگر ہم اتنے خراب ہیں تو پھر کیوں آیا جا رہا ہے؟ اور خرابی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آبادی بڑھ رہی ہے اور ریکارڈ نہیں کی جا رہی، سینسس کے اندر دستخط کر کے کہ ہم اسے سینسس کو ٹھیک کریں گے، سب سے اوپر راجہ ظفر الحق صاحب کے محترم کے دستخط ہیں، سب سے نیچے میرے دستخط ہیں۔ 15 دن کے اندر پھر گئے کہ اس دفعہ آبادی 3 کروڑ سندھ کی کم کر دی گئی۔ تو اب ان چیزوں سے کیا فائدہ؟ چلیں اب سینیٹر صاحب، شہری اعتبار سے کراچی میں ایم کیو ایم کا بھی اس حوالے سے تو مطالبہ ہے، لیکن نظریات کی جو بات آپ نے نون لیگ کے حوالے سے کہی، میں جاننا چاہوں گی آپ سے، پیپلز پارٹی کے نظریات کی بہت سارے لوگ حمایت کرتے تھے، لیکن اب وہ کہیں گم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جس انداز میں بلوچستان میں جا کے اتحاد ہوا ہے، کیئر ٹیکر کی منسٹری سے ریزائن کرنے والی شخصیت سے بڑے سوالات اٹھے، بگٹی صاحب کے ساتھ آپ کے اتحاد کے، دوسرا آپ کے ساتھ سینٹ میں آپ کے کولیگ بیٹھتے ہیں سینیٹر بہرام تنگی صاحب، وہ ایک قرارداد تو انہوں نے جو پیش کی اس سے پہلے، لیکن جو الیکشن ڈیلے کی قرارداد تھی اس میں وہ خاموش رہے، تو کیوں انہوں نے پارٹی دیکھیے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہاں آگے کس طرح بڑھا جائے اور کس طریقے سے اپنے نظریات کو عام لوگوں تک پہنچایا جائے، اور اس میں مقامی حالات کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے جنہوں نے اس زمانے میں نوجوان تھے، قائد اعظم سے بیٹھ کے وہ نوجوان بات کر رہے تھے، انہوں نے طنز کیا کہ جناب آپ کے ہاں تو سارے خان بہادر اور سر اور نواب اور یہ سب، ہم شہری پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارا کیسے گزارا ہوگا؟ جنہوں نے بڑے آرام سے کہا کہ بھائی چوائس یہ ہے کہ یا تو میں ان کو ساتھ لے کے پاکستان بنا لوں یا پاکستان نہ بنے، تو ہم اور تم ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ میں پاکستان بناتا ہوں اور اس کو آہستہ آہستہ تم ٹھیک کر لو۔ یہی صورتحال بلوچستان کی ہے کہ سرداری نظام بھٹو صاحب نے ختم کر دیا، لیکن یہ کہ وہ موجود ہے ابھی تک کسی نہ کسی شکل میں، اور وہ بااثر لوگ ہیں۔ تو اس میں سے جو بھی ہمارے پروگرام سے تھوڑا بہت متفق ہوتا ہے، ہم اس کو لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم پورا ایک صوبے کو نظر انداز کر دیں اور ان کے ذریعے ہم اپنا پروگرام جو ہے، ابھی زرداری صاحب لیکن کوئی نظریاتی لوگ ہوں نا، بگٹی صاحب پہ میں اسپیسیفک بات نہیں کری، لیکن ان کا کون سا ٹریک ریکارڈ ہے ان شخصیات کا اگر ساتھ بیٹھو گے، اگر اکراس دا ٹیبل بیٹھو گے، بات چیت ہوگی اور آپ کا موقف جائز ہوگا، تو پھر آہستہ آہستہ یہ چیز آگے بڑھے گی۔ کنٹراڈکشنز بھی پیدا ہوں گے، یعنی اندر سے ہوں گے، وہ جیسے کہ ہمارے بزرگ نے کہا کہ جی آپ کے ہاں تو نواب ہیں، سر ہیں، یہ ہیں، کنٹراڈکشنز، ان کنٹراڈکشنز سے ایک نئی سنتھیسس نکلتی ہے، اور آہستہ آہستہ، یعنی میرے والد صاحب کو ایوب خان نے سیک کر دیا صرف اس بات پہ کہ انہوں نے بلوچستان میں یونیورسٹی ڈیمانڈ کی تھی۔ اس سے پہلے علامہ اقبال نے 1936 کے اندر پنجاب اسمبلی میں قرارداد پاس کی تھی کہ یونیورسٹی بلوچستان کے اندر ہونی چاہیے، لیکن آخرکار یونیورسٹی بنی اور میرے والد صاحب کو وائس چانسلر بنایا گیا، اور اس سے تعلیم یافتہ لوگ نکل رہے ہیں۔ تو اب یہ تعلیم جیسے پھیلتی ہے تو یہ جو منفی اثرات ہیں جو معاشرے کو آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں، یہ بھی آہستہ آہستہ پیچھے ہوتے ہیں۔ ایک براڈر ایشو کے لیے آپ کی نظر میں آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ تھوڑا بہت امینڈ کرنا پڑتا ہے اپنے نظریات کو؟ ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، میں چاہوں گی مطلب اس وقت ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، میں نے وہ دن دیکھے ہیں جب آپس میں بات نہیں کر سکتے تھے، وہاں سے ملک یہاں تک آ گیا۔ چلیں میں کوشش کروں گی آپ یہ سینیٹر ابڑو صاحب کو بھی سمجھائیں، کیونکہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ تاریخی طور پہ جو حالات پی ٹی آئی کے ساتھ آج پیدا کیے گئے ہیں، یہ پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ماضی میں نہیں ہوا۔ شارٹ بریک، واپس آ کے اس پہ بات ہوگی۔ بریک کے بعد خوش آمدید، پروگرام کا آخری حصہ ہے، تو اب جو میری خواہش تھی کہ کوئی سیر حاصل گفتگو ہو اس طرف جاتے ہیں۔ سینیٹر ابڑو صاحب، آپ کے جو لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہے سینٹ میں، شہزاد وسیم صاحب، انہوں نے اس دن کہا سیاسی جماعتوں کو مخاطب کر کے کہ بات چیت ہونی چاہیے سینٹ کے آن فلور آف دا ہاؤس۔ سو آپ لوگ کتنے سنجیدہ ہیں اس اپنے مطالبے کے ساتھ؟ آن دی ادر ہینڈ بلاول صاحب نے کل پرسوں ایک بیان دیا، اگر آپ نے سنا ہو،
انہوں نے کہا خان صاحب کو توبہ کرنی چاہیے. اب جو انیشل ہم گفتگو کر رہے تھے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے, اکانومسٹ میں آرٹیکلز تو وہ لکھ رہے ہیں AI جنریٹڈ آرٹیکلز, لیکن وہ اس ندامت کا اظہار نہیں کر رہے یا سیاسی جماعتوں کو کوئی پیغام نہیں دے رہے. تو کتنے سنجیدہ ہیں آپ لوگ کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت ہو؟ دیکھیے تو شہزاد وسیم لیڈر آف اپوزیشن ہے, وہی بتا سکتا ہے اس نے کس کانٹیسٹ میں کہا ہے. مجھے تو علم نہیں کہ اس نے کب اسٹیٹمنٹ دی ہے. باقی جہاں تک بلال صاحب نے کہا ہے کہ توبہ کرنی چاہیے, تو وہ اس سے پوچھے کس بات کی خان صاحب توبہ کرے. اس وقت جیل میں پڑا ہے, جو 200 سے زیادہ کیسز اس پہ جھوٹے بنائے گئے ہیں. پھر بھی بلال صاحب کا اگر دل نہیں کہتا, نہیں بتا, تو وہ تو آپ ان سے پوچھیں اس کی کون کون سی ڈیمانڈیں ہیں. لیکن جہاں تک آپ کی پہلے بات تھی, میں تو سنتا ہی رہا, میرے خیال میں شو میں بیٹھا تھا, تو وہ جیسے آپ نے آدھے میں بات کاٹ دی جو سندھ کی ڈیولپمنٹ بتا رہا, تو سیکنڈ فیز آپ کو نیال ہاشمی صاحب نے بتا دیا سارا کہ کتنی % کمیشن چلتی ہے, کتنی بکس میں جو ہے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. آپ نے وہ دیکھ لیا سارا کچھ کہ مطلب جہاں یہ تو ابھی میں ریسنٹلی آپ کو بتاتا ہوں کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں K4 جو کراچی کا پروجیکٹ ہے, جس کے لیے کوئی 30 بلین کی اسکیم تھی, KB فیڈر, یہ جو ٹھٹا میں اس کی ڈویژن ہے, انہوں نے ایک فیک ٹینڈر کیے, سیپرا کی وائلیشن کی اور من پسند کمپنیز کو دیے. ایک دن میں 1-2 دن میں ٹینڈر کر کے, جس کے پروسیس میں مہینے لگتے ہیں. دیکھیں یہ سندھ میں اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو ہاشمی صاحب نے بتا دیا, لیکن ہاشمی صاحب سے آپ نے بھی پوچھا, انہوں نے بھی نہیں بتایا کہ جب دونوں جماعتیں ساتھ تھیں تو اس وقت کبھی بھی یہ ذکر نہیں ہوا کہ سندھ کی ڈیولپمنٹ ایسے ہوتی ہے. 50% 60% سے زیادہ پیسے کتابوں میں چلے جاتے ہیں. وہ کتابوں میں اچھا پروگریس یہی ہوتی ہے کہ 20% 30% کام بھی نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا تھا سندھ میں جو بارشیں ہوئی, اس کی بڑی وجہ کیا تھی؟ ایک تو بارشیں زیادہ تھی, نمبر 2 یہ تھی کہ اس کا ڈرینیج کا سسٹم نہیں تھا. جو شہروں میں پانی تھا, شہروں میں ڈرینیج سسٹم نہیں تھا. جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ڈرینیج کی ان کی چینلز ہوتے ہیں, اس کی تو ایکسکیویشن نہیں ہوتی. جو ان کی کینالز ہیں اس کی ڈیسلٹنگ نہیں ہوتی. تو پانی جو ہے, پانی کا جو اخراج ہے کیسے ہوگا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ ظلم ہے. یہاں تو ہر بندہ آتا ہے دوسرے کو بتاتا ہے کہ جی میں تو ایسے ہوں, تحریک انصاف پہ غصہ بلال صاحب کا کم نہیں ہوگا. ختم ہو رہا ہے, لیکن آپ اس پہ ایک کامنٹ اور کر دیں ابرو صاحب کہ لہٰذا جو بھی آپ نے گفتگو کی, یہ پیپلز پارٹی کے کریڈینشلز ہیں آپ کی نظر میں, یہ ان کی کوئی کامیابی یا کوئی کام نہیں ہے اگر آپ کی نظر میں سندھ میں, اور نون لیگ سے جو آپ کے ڈفرینسز ہیں, ان دو جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کی بات کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ دیکھیں جی پولیٹیکل پارٹی کو ڈرینیج کینالز کے ذریعے نہیں ہوتی ہے ابرو صاحب. پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا چاہیے, پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ لازمی نہیں ہے کہ ماضی میں مخالفت ہے ابھی ہم بات نہیں کر سکتے, سب کو بیٹھنا چاہیے, یہ کہ مطلب ہونا چاہیے. لیکن بات جہاں تک ہے نا کہ بھئی میں انقلاب ہے, ابھی شازیہ مری صاحبہ کہیں کہ جو سندھ میں ہم انقلاب لائے ہیں, ابھی وفاق میں لائیں گے. 15 سال میں حد ہے کہ اس کے ڈسٹرکٹ میں 102 لوگوں نے 30,000 سے زیادہ ٹینٹ لیے جو ابھی فلڈ یہ بادشیں ہوئی 2022. آپ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ تو دیکھیں, یہ کرپشن کی داستانیں ہیں ان کی. یہی اگر پاکستان اسی کرپشن سے میں اب کلوزنگ کامنٹ سینیٹر طاہر صاحب سے لوں گی, میں وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن سینیٹر صاحب آپ کو دونوں طرف سے بھرپور آپ کی جماعت کے اوپر ان کی سندھ میں کارکردگی کے حوالے سے کرپشن کے الزامات لگائے گئے ہیں. اب اس کو آپ اس کے اوپر کچھ فائنل رسپونڈ اگر کرنا چاہیں. جی ہاں, فرشتے ہیں, فرشتے ہم گناہ گاروں پہ الزامات لگا سکتے ہیں, لیکن یہ کہ میں تو بیچ میں بیٹھا ہوں, تو شارٹ کمنگز جو کچھ بھی خرابیاں ہیں وہ میری نظر میں ہیں. ان خرابیوں کو دور کیسا کیا جائے یہ ہمیں سوچنا ہے, اور انشاءاللہ اس مینیفیسٹو کے اندر وہ طریقہ کار بھی ہم ویسے سینیٹر صاحب کل ایک انٹرویو بلاول بھٹو صاحب کا ٹی وی پہ آیا, نشر ہوا, ان کو سوال پوچھا گیا کہ یہ سارے وعدے جو آپ کر رہے ہیں یہ کس طرح پورے کر پائیں گے آپ ٹیکنیکلی اور پریکٹیکلی؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا اب ہم خواب بھی نہ دیکھیں اور خواہشات بھی نہ کریں. یہ چیزیں خواہشات کی حد تک تو نہیں ہے صرف, جو نہیں, مطلب یہ کہ خواب دیکھتے ہیں پھر اس کو آپ تعبیر دیتے ہیں. اچھا, جو ہم نے 10 پوائنٹ کے اندر دیا ہے تو اس کے اندر فائنینشیل پیکیج بھی ہے کہ ہم ریسورسز کہاں سے ریسیو کریں گے. آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ اس فائنینشیل پیکیج کے اندر قرضوں کے لیے یا بیرونی امداد کے لیے $1 بھی نہیں ہے. وہ سب کی سب ہم اپنے وسائل سے کر رہے ہیں, بالکل جیسے ہم نے سندھ میں کیا ہے. اگر ہم 50,000 مکان بنا سکتے ہیں اپنے وسائل سے, یا ہم تھر جیسی پروجیکٹ چلا سکتے ہیں جو پاکستان کی سب سے بڑی پروجیکٹ ہے بغیر بیرونی امداد کے, تو پھر ہم کیوں اپنی بنیاد اس پہ رکھیں قرضوں پہ. اور سب سے بڑی جو پرابلم ہے, میں جو ایک مسئلہ دیکھ رہا ہوں اس پروگرام کو روب عمل لانے پہ, وہ یہ ہے
کہ قرضوں کا بوجھ بہت زیادہ ہو گیا اور موجودہ حکومت جو قرضے لے رہی ہے وہ 22% اور 25% پہ بالکل درست نشان. تو اب ہمیں اپنا کلیکشن اسی رفتار، کلیکشن کا بھی طریقہ کار ہم بدل رہے ہیں، ریونیو کلیکشن کا. جیسے سندھ میں ہم سیلز ٹیکس کا کلیکشن کر رہے ہیں، ایسے ہی ہم گڈس کا کلیکشن، جو سیلز ٹیکس آن گڈز ہے اس کا کلیکشن کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اب یہ ہمیں آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ منشور بالخصوص جو سندھ کے مسائل کے اوپر یہاں پر اس پروگرام میں تفصیلی بات ہوئی، کس جماعت کا حقیقت پسندانہ منشور ہوگا کے لیے اور سندھ کے صوبے کے لیے، جس کے مسائل آج تفصیلی طور پہ ڈسکس ہوئے ہیں. بہت شکریہ سینیٹر تاج حیدر صاحب، سینیٹر سیف اللہ بڑو صاحب اور نہال ہاشمی صاحب، آپ تینوں کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین، کل کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کے مستقبل کے حوالے سے، کیونکہ کل اہم سماعت ہوگی دوبارہ ایک بار پھر سے پی ٹی آئی کے انتخابی نشان بلے کے حوالے سے. تو اگر ان کو نہیں ملتا ہے نشان تو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک پلان بھی موجود ہے. اس پہ ہم آنے والے دنوں میں بات کریں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.